Assalamualaikum. Welcome to the C-Level Agenda, the podcast where we talk about management and leadership issues. And of course, we have conversations with entrepreneurs. ज़िंदगी में आपको ऐसे लोग मिलते हैं कई दफ़ा जो आपको इंट्रीग करते हैं, और इंट्रीग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं अपने लाइफ में और करियर में, but also because the unique nature of their work and the profession and the line that they have chosen. We have somebody like that with us today, and the gentleman does not need any introduction. If you've heard of the Corporate 100 Group, you've heard of the Nutshell Communications Group, and also probably his stint as chairman of Board of Investment, then you know who I'm talking about. Asfar Ehsan, chairman of Nutshell Communications Group. Welcome, Asfar. Thank you. Thank you for inviting me. Great to have you here. And really, मैंने जैसे कहा ना, I'm intrigued to learn about you, to hear your story, and for the audience to really understand कि कैसे आप evolve हुए into from where I am sitting. You're probably perceived as an expert in PR, in communication, in corporate communications. So tell us, start from the beginning up. तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, और मेरी कोई ख़ास स्टोरी नहीं है, मैं एक मज़दूर इंसान हूँ. हाँ, ज़िंदगी में वो काम करता हूँ जिसका मुझे शौक़ है, और वो पैशन को मैं फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ उसमें एक्सेलेंस की तरफ जाऊँ. एंड दिस इज़ द लाइफ स्टोरी. किसी भी सेगमेंट में मैंने काम किया हो. दूसरा C100 नहीं, कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप को मैं हेड करता हूँ. C100 हमारे एक और दोस्त हेड करते हैं, ज़ीशान अफजल. जर्नी ये कि मैं कराची में, आई वॉज बॉर्न इन कराची, मैं पक्का कराची हूँ और आई लव कराची. लेकिन अब मोस्टली मैं टाइम इस्लामाबाद में स्पेंड करता हूँ, बिकॉज पावर सेंटर इन इस्लामाबाद. और आई लव इस्लामाबाद ऑल्सो, द ग्रीनरी, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इस्लामाबाद, ओवरऑल द पीपल. बट ऑफ कोर्स कराची का कोई ऑल्टरनेट नहीं है. मैं ये भी बिलीव करता हूँ, जो प्रोफेशनलिज्म है, जो फास्ट पेस कराची की लाइफ है, जितनी इंगेजिंग लाइफ है. सो कराची में मेरी स्कूलिंग हुई, और मुझे शौक़ था बचपन में पाकिस्तान आर्मी में जाने का. अच्छा. और वो शौक़ था, हम निशान हैदर देखते थे और बड़ा एक एनवायरनमेंट थी, तो मुझे बड़ा शौक़ था. हालांकि मेरे जो हीरो थे वो एयरफोर्स के थे. अच्छा. वो थे राशिद मिन्हास, पायलट. तो राशिद मिन्हास के जो ड्रामा है निशान हैदर में आज भी देखता हूँ, हर 6 महीने 7 महीने में एक दफ़ा ज़रूर देखता हूँ. तो वो था. फिर वक्त के साथ मेरी लर्निंग बाद में हुई, लेकिन वक्त के साथ इंसान की प्रायोरिटीज़ तब्दील हो जाती हैं. तो फिर मुझे शौक़ हुआ ज़रा मीडिया एडवर्टाइजिंग साइट पे आने का. थोड़ा सा मुझे डिबेट्स का बहुत शौक़ था. मैं डिबेटर था अपनी स्कूल लाइफ में. अच्छा. कॉलेज लाइफ में भी डिबेटर था. तो वहाँ से वो कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स का शौक़ चढ़ा. ये तमाम चीज़ें करते करते मैंने ज़िंदगी में 3 जॉब्स की. तीनों जॉब मेरी. You started off with a job after you graduated? Yes, मैंने 3 जॉब्स की. तीनों जॉब्स मेरी 1 साल की थी. अच्छा. इस साल in this field, communications वाली साइड में एक एडवर्टाइजिंग साइट थी, एक और पब्लिकेशन साइट थी, फिर एक और मैं इंश्योरेंस पे चला गया था, उसकी पब्लिक रिलेशंस देखता था, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस. सो तीनों जॉब्स मेरी साल की थी. आखिरी जॉब मुझे याद पड़ता है मेरी 13 मंथ्स की थी. इससे ज़्यादा मैं जॉब नहीं कर सका. लेकिन ये कि एक चीज़ ज़रूर है कि तीनों जो मेरे एम्प्लॉयर्स थे उनसे आज मेरे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मेरे बेहतरीन दोस्तियाँ हैं. और वहाँ जो मेरे और भी सीनियर्स थे उनके साथ मेरी एक रेपो आज तक है. उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया इस पूरी जर्नी में, नटशेल की बड़ा सपोर्ट किया. तो वो मैंने रिलेशनशिप्स बिल्ड की, और एक वक्त आया कि मैंने नटशेल स्टार्ट की. और उससे पहले मुझे एक मल्टीनेशनल से ऑफ़र हुई थी. तो मुझे कई लोगों ने कहा कि मैंने मशवरा किया 4-5 लोगों से, सीनियर्स से. तो उन्होंने कहा अभी तुम बहुत छोटे हो और मल्टीनेशनल में रहो, 2-3 साल रहो, यहीं बैठ के अपना काम इस्टेब्लिश करो, जब समझते हो बेहतर हो सकता है वहाँ से अपना काम स्टार्ट कर दो. बट आफ्टर ओनली आफ्टर अ वीक आई वॉज फेल्ड टू कन्विंस माई सेल्फ. तो मैं कन्विंस नहीं कर सका खुद को, एंड आई डिसाइडेड कि नहीं, मैंने अपना ही काम स्टार्ट करना. तो जो कंपनी से ऑफर हुई उनके मैं CEO को, डायरेक्टर मार्केटिंग को जाके मिला. वो समझे कि मैं ज्वाइनिंग के लिए आ रहा हूँ, उनको कंफर्म करने आ रहा हूँ. और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी थी. और उसके बाद मैंने उनको जाके बताया कि जी मैं अपना काम स्टार्ट करूँगा. और मेरी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी उसमें दे वर द लीड स्पॉन्सर्स बाय द वे. So sorry to interrupt, but so you were so clear
Right from the word go. Yes, yes, yes. That आपने करना अपना ही है. मुझे मैं कन्विंस नहीं कर सका ना, तो मुझे था कि मैं खुद कुछ शुरू करूँ. उस वक्त नाम कुछ और था. फिर इन अ नटशेल मीन सोल्यूशन समराइज करना. तो हम ट्रेनिंग सोल्यूशंस पे काम करते थे, हम कॉन्फ्रेंसेस करते थे, हम इवेंट मैनेजमेंट करते थे उस ज़माने में. तो वो एक मेरा पैशन था. और ज़माने में मुझे याद है कि संडे नहीं होता था और मंडे नहीं होता था. मतलब वो 7 दिन 24/7 365 डेज हम काम करते थे. वो पैशन था. तो वो आदमी होता है ना कि मेंटली नहीं थकता था, चाहे फिजिकली आप कभी कभार टायर्ड हो जाएं. और असल जो आपकी थकन होती है वो मेंटल होती है. तो जगह मेंटली आप चार्ज हैं रात के 12 बजे भी, सुबह के 7 बजे भी, तो वो फिर मज़ा आता था. और फिर बहरहाल लोग आते गए और कारवा बनता गया. हमने शुरू में ही माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया. प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके सबको होस्ट किया. बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. तो पहला इवेंट क्या था आपका? पहला इवेंट मेरा एक वर्कशॉप था. और वो वर्कशॉप का सेमिनार था जिसको हमने बड़ा तरीके से एग्जीक्यूट किया. कराची में था. कराची हम शेरेटन करते थे उस जमाने में. शेरेटन होता था जो आज मोमन पिक है. शेरेटन हमारा दूसरा घर था. और मैंने ब्रिटिश काउंसिल से एक चीज़ सीखी थी कि सारे प्रोग्राम में शेरेटन में ही करता था. और उसके बाद फिर हमने एक HR कॉन्फ्रेंस की जो हमारा फ्लैगशिप इवेंट हुआ बाद में. और उस HR कॉन्फ्रेंस में मुझे याद है उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर स्टेट बैंक, बाकी बहुत सारे आउटस्टैंडिंग स्पीकर्स. तो वो वहाँ से हमने पूरा क्राउड को इकट्ठा किया. और देन रेस्ट इज हिस्ट्री. फिर हम 2005 में इंटरनेशनल हो गए. हमने कई 10 के करीब इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, जिनको हमने साइन किया. और उनकी हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स पाकिस्तान में शुरू की. पब्लिक भी करते थे, उनकी इन हाउस भी करते थे. So this was training on HR या communications? Subjects from sales to marketing, customer service, soft skills, HR issues. और हमारे जो ट्रेनर्स थे वो कोई ब्रिटिश थे, कुछ अमेरिकन्स थे, ऑस्ट्रेलियन थे, श्रीलंकन, मलेशियन, अच्छे खासे लोग हमने इंगेज किए थे. और ये हर महीने दो तीन ट्रेनर्स पाकिस्तान आते थे. उस ज़माने में मुझे याद है $60-61 का डॉलर होता था. और हम सारी वर्किंग 61 पे करते थे. ये आप किस साल की बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ 2005 की. 2005. तो 2005 से वो ऐसे ही चला. फिर उसके बाद एक वक्त आया कि जब हालात ख़राब होने शुरू हुए कराची के, और या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हुई. हमारी आगे पीछे 3 कॉन्फ्रेंस तबाह हो गई. कॉन्फ्रेंस से पहले शहर बन जाता था. और This is a huge risk then yes, to have these events in Karachi. Huge money. और हमने उसको बड़े अरसे में इसको रिवाइव किया चीज़ों को. लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अपॉर्चुनिटी, हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है. तो ये मैं सुनता था, लेकिन हमने इसको बाकायदा प्रैक्टिस किया. तो हमने जो बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो 2009 में लाहौर शिफ्ट कर दी. तो कराची में बड़ी कॉन्फ्रेंस की, उसमें इंटरनेशनल लोग भी आए, लेकिन हमने जो रियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो लाहौर. Which is a bit sad for Karachi though. Yes, तो लाहौर का जो पूरा एक सर्कल था, लाहौर में भी वर द ट्रेंड सेटर्स. वहाँ पे पहले उस लेवल की कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी. लम्स वगैरह की भी कॉन्फ्रेंस एक लिमिटेड कॉन्फ्रेंस होती थी. तो वो हमने जब कॉन्फ्रेंस की इंटरनेशनल लेवल, जिसमें 800 1000 आदमी आ रहा है, 20 स्पीकर्स आ रहे हैं बाहर से, सो वो हम ट्रेंड सेटर हुए. उसकी वजह से इस्लामाबाद आना जल्दी. और ये HR कॉन्फ्रेंसेस से किस HR मैनेजमेंट, उसमें हम ज़्यादा काम करते थे उस वक्त. और तो ये एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गया. हमारा नेटवर्क, हमारी आउटरीच बढ़ गई पूरे पाकिस्तान में. कराची तो था ही हमारा शहर, और कराची में हम कंटिन्यूएशन में काम करते थे. मुसलसल हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते थे. बट ये बिजनेस आइडिया असफर, वाज इट, इसकी फिजिबिलिटी कहीं आपने की थी या इट वाज जस्ट सम वन थिंग लेड टू अनदर? नहीं, प्लान पूरा किया था. लेकिन ये कि ये अपना ही ब्रेन चाइल्ड था, उस पर चलते रहे. कुछ चीज़ें प्रैक्टिस की, कुछ चीज़ों का जो लर्निंग्स हुई उसकी बेस पे हमने उसको फर्दर अपग्रेड करते रहे. जहाँ पे गलतियाँ हुई उनसे सीख के आगे बढ़े. और वो ग्रेजुअली जो है ना वो चीज़ें रिफाइन होती चली गई. और उस तरह से फिर ये पूरा एक नेटवर्क बना. और फिर एक वक्त आया कि पाकिस्तान में ज़रा लॉ एंड ऑर्डर, ये वज़ीरिस्तान का मसला शुरू हुआ, बाकी सारे मसले शुरू हुए. तो एक वक्त था 2-3 साल का जिसमें इंटरनेशनल बड़ी ऑडियंस को, ग्लोबल प्लेयर्स को बुलाना मुश्किल हो गया था. लेकिन उस वक्त भी हमने कंटिन्यू रखा, सारा कुछ किया. और फिर जब हालात ज़रा बेहतर हुए तो अराउंड 2017 में हमने फिर अपनी ट्रूली ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस शुरू की. जो एक हम लीडर इस्लामाबाद करते हैं हर साल इस्लामाबाद में. अभी भी हो रही है. अभी 7 एडिशन हो चुके हैं और उसका अप्रैल 16-17 को 8th एडिशन हो रहा है. और एक हम फ्यूचर समिट करते हैं, इसमें 1000-1200 लोग होते हैं. अभी हमने लास्ट मंथ किया है कराची में. वो कराची होती है. तो ये 2 ब्रांड्स हमने अपने बड़े बनाए. हमारा प्लान ये था कि हम 5-6-7 साल में इसको रीजन का एक काबिल ज़िक्र इवेंट बनाएंगे. फिर बीच में कोविड आ गया. कोविड के अपने चैलेंजेस थे, लेकिन उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी ये हुई कि हम तो पहले से वर्चुअल पे काम कर रहे थे. हमारी सारी कॉन्फ्रेंस जो है वो लाइव टेलीकास्ट होती थी और उसमें बहुत बड़ा ऑडियंस आता था. लेकिन ये कि जब ये वर्चुअल का सिलसिला शुरू हुआ तो अब बहुत बड़ा ऑडियंस हमारा जो है वो सारा ऑनलाइन होता है.
تو 1000 آدمی اگر ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ آن لائن اٹینڈ شفٹ کر دیا. تو آپ کا جو یہ ہائبرڈ ماڈل تھا نا وہ بڑا سکسیزفل، اس کی آپ کی آؤٹ ریچ بڑھ گئی. پھر ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پہ پریکٹس کی. اسٹیٹ بینک نے ایک پروڈکٹ شروع کی تھی، اس میں ہم نے 7-8 کمرشل بینکس کے ساتھ کام کیا. اسٹیٹ بینک کو ہم نے اس میں ایڈوائز کیا اور وہ اس کا فائدہ ہوا. اس میں ہم نے آؤٹ ریچ پہ بڑا پریکٹس کی، ڈفرنٹ کنٹریز میں پاکستانی ڈائسپورا کو انگیج کیا. بہت ساری ان کنٹریز میں بھی کام کیا جہاں ہماری کوئی جان پہچان نہیں تھی، بٹ ہم نے کنسرن ہائی کمیشن اور ایمبیسی کے ساتھ مل کے جو لوکل کمیونٹی تھی پاکستانی ان کو انگیج کیا. تو وہ آؤٹ ریچ پہ ہماری بڑی اچھی پریکٹس ہوئی. دس واز 100% ڈیجیٹل میڈیم، جو ویبینارس تھے وہ سارا کچھ تھا. تو ویبینارس میں بھی ور دا ٹرینڈ سیٹرز ایکچولی، کیونکہ جب کووڈ شروع ہم نے 4-5 دن ویبینار شروع کر دیا تھا. اور ہم نے پہلا جو کیا تھا وہ پاکستان کی جو بزنس کرائسس تھا اس وقت اس پہ ہم نے کیا. پھر سیکنڈ ڈے ہم نے ایک اور چیز کی، ہم نے پہلا ڈیجیٹل مشاعرہ ہوسٹ کیا. یہ کووڈ کے شروع کے 10 دنوں میں ہو گیا تھا سارا، اور رات کو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور کوئی کام کرنے کو ہوتا نہیں تھا. 5 کے بعد سارا کچھ بند ہو جاتا تھا. تو اس کرائسس میں بھی ایک اپرچونیٹی آپ کو ملی. ٹھیک ہے، ہم نے لاسز بھی کیے اس سے پہلے، بیکاز کہ پوری دنیا بند ہو گئی. ہم دبئی میں سپر ایکٹیو چل رہے تھے، وہ سارا کام بند ہو گیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے 1-2 مہینے میں کھل جائے گا. یہ نہیں پتا تھا کہ مکہ مدینہ بند ہو جائے گا تو پوری دنیا ہی لاک ڈاؤن کا شکار ہو جائے گی. بٹ میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں، یہ زندگی میں 3 ڈفرنٹ اوکیجنس پہ ہوا کہ کرائسس آئے، اسی کرائسس میں آپ کو اپرچونیٹی ملی. 2 چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. ایک آپ کو پیشنس چاہیے ہوتا ہے، ایک آپ کو وہ ٹیمپرمنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جس پہ آپ کرٹیکلی آبزرو کریں کہ آپ سے غلطیاں کہاں پر ہوئی ہیں. ایک تو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، لرننگ فرام آور اون مسٹیکس، اینڈ پلس اپرچونیٹی جو آ رہی ہے. اگر اس کرائسس میں کوئی اپرچونیٹی تو ہے نا، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا، آپ کے کیا ریسورسز ہیں، وہ ہم نے اللہ کا شکر ہے بڑے طریقے سے امپلیمنٹ کیا. تو ہر کرائسس کے بعد ہم زیادہ بہتر طریقے سے سامنے نظر آئے، ہم نے زیادہ بہتر پرفارم کیا، زیادہ بہتر گرو کیا. تو یہ 3 زندگی میں 22-23 سال میں کرائسس رہے جو بہت سیریس کرائسس تھے. فائنینشیل کرائسس بہت سیریس تھے پورے اکانومیز کے لیے، ناٹ جسٹ. تو یہ لرننگز تھی. بیک تھوڑا سا واپس اگر آپ آئیں اینڈ گیو اس این آئیڈیا آف کہ آپ نے جب بزنس شروع کیا تو آپ کے پاس ٹیم کیسے آپ نے اکٹھی کی، آپ کے جاننے والے ساتھ آئے، آپ نے مارکیٹ سے ہائرنگ کی، اور پھر اس ٹیم کو کیسے آپ نے بنایا، اینڈ ویئر آر دے ناؤ، آر دے اسٹل ود یو؟ دیکھیں ٹیم شروع میں جاننے والوں کو بھی میں نے انگیج کیا، زیادہ تر ایسے ہی ہوا، اور لوگ آتے بھی رہے، لوگ جاتے بھی رہے. لیکن جس سے بھی ہمارا کام رہا اس سے ہماری ایفیلیشن بہت اچھی رہی. کرتے کرتے اب ہماری کنسلٹنگ فرم جو ہے ہمارے پاس کوئی 70+ لوگ ہیں. ون آف دا فائنسٹ ٹیلنٹ از ود اس. اور میں اب کمپنی کا چیئرمین ہوں، میں CEO نہیں ہوں، آپریشن کا میں پارٹ نہیں تھا. اور اس کمپنی کو ہم نے ایک سیٹ کمپنی سے ایک پروفیشنل آرگنائزیشن میں کنورٹ کیا. تو آج اگر آپ بولیں کہ میں نے نٹشل میں کسی کو امپلائی رکھنا ہے تو میں نہیں رکھوا سکتا. دس از ایکچولی ٹیم ڈیسیجن. اور جو ریلیونٹ CXOs ہیں، پھر HR ڈپارٹمنٹ ہے، ان کا اپنا ایک کنسرن ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اور یہ چیزیں ہم نے خود ہی کی. ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہر چیز میں ویٹو کر رہے ہیں. بہت ریئر ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ ویٹو کرتے ہیں، بہت ریئر. مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے لاسٹ ٹائم کب ویٹو پاور یوز کی تھی. تو وہ وجہ کیا تھی؟ میں ٹیم کو یہ بولتا تھا کہ یار دیکھو، آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا، آج آپ ہیں کل نہیں ہوں گے. تو 2-3 لوگوں پہ اگر آرگنائزیشن چلتی ہے کنسلٹنگ فرمس کا کہ آج ہوتی ہے، جانے کے بعد پھر یا تو بیٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو آرگنائزیشن کو چلنا چاہیے، آرگنائزیشن کو بڑا ہونا چاہیے. خاص طور پر جب ہم نے نیشنل کمیونیکیشن شروع کی تو اس میں ایک تو ایک کام یہ کیا. دوسرا میرا یہ تھا کہ ہم جو بزنس لے کر آ رہے ہیں، تو ابھی تو چلو میرے بہت سارے CEOs جاننے والے ہیں، سب کچھ ہیں، پیچھے ہماری کریڈیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، RFP کا ایک پروسیس ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چلو بزنس آپ کو مل جاتا ہے بیکاز آپ کی ڈلیوری پیچھے اچھی ہے اور آپ کا ایکسپیرینس ان کلائنٹ کے ساتھ بہت اچھا ہے. لیکن جب یہ رینیو ہوگا کانٹریکٹ تو میں نے ٹیم کو کہا تھا میں نہیں جاؤں گا. اس وقت میں یار کسی کو بیٹھ کے نہ بول رہا ہوں کہ یار خدا کے لیے کام دے دو، اگلے سال تمہیں پرفارمنس ملے گی. So you were professionalizing right from the word go. The team delivered actually. The credit goes to the team کہ ٹیم نے ڈلیور کیا. میں کوئی کانٹریکٹ میں میں نے کمپنی کے CEO سے بات نہیں کی، اور اللہ کا شکر ہے وہ ریٹینشن ہماری زبردست چل رہی ہے. دوسرا کام ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ جب کمیونیکیشن کمپنی بنائی تو ہم انٹرنیشنل ایفیلیشن نہیں لیں گے. لوگ لیتے ہیں انٹرنیشنل ایفیلیشن کے نام پہ بزنس لیتے ہیں، ایڈورٹائزنگ میں، کمیونیکیشن میں یہ کانسیپٹ ہے. ہمارا یہ تھا ہماری اپنی فیس ویلیو پہ، ہمارے اپنے برانڈ پہ کام ملے گا پاکستان سے، اور ہم پاکستانی برانڈ کو پاکستان سے باہر لے کے جائیں گے. تو ناؤ وی ریسنٹلی اسٹارٹڈ ان دبئی اینڈ ناؤ وی آر اسٹارٹنگ ان ریاض ایز ویل. سو ایک پاکستانی ملٹی نیشنل ہے نٹشل جو پاکستان سے باہر پاکستان کے اس پہ. اور 2 سال بعد ہم نے یہ بھی رکھا، ہم نے 2 سال کا ٹائم بنایا تھا کہ 2 سال ہم ایویلویٹ کریں گے. بٹ ہمیں 1.5 سال میں ہی کلیئر ہو گیا تھا کہ یار ہمیں کسی ایفیلیشن کی ضرورت نہیں ہے بیکاز ہمیں بزنس اس وجہ سے نہیں چاہیے. دوسرا لمیٹیشنز بہت تھیں. ایک PR کا جو کام یہاں پہ ٹپکل PR ایجنسیز کرتی ہیں وہ بہت
ایک لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے. ہمارا اسکوپ آف ورک بہت ڈفرینٹ ہے. وہ ایک لارجر پکچر ہوتی ہے, ایک بگر پکچر ہوتی ہے, اس کی آؤٹ ریچ بہت بڑی ہوتی ہے, تو اس کی ایچ آر کاسٹ ڈفرینٹ ہے, اس کا پورا ایچ آر اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. تو وہ تمام ہم نے کلائنٹ ٹو کلائنٹ بنایا. ہمارے پاس کوئی ایسا پیکیج نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ ایک کلائنٹ کو میں یہ چیز دوں, دوسری کلائنٹ کو وہ. ہر انڈسٹری کا اور ہر کمپنی کا ایک ڈفرنٹ پیکیج ہوتا ہے, ڈفرنٹ اسکوپ آف ورک ہوتا ہے. We're talking about corporate communications, right? Corporate communications, Public and the entire relationing. overall جو بھی آپ کے, because we are the first and full spectrum communication firm in Pakistan, جس کا پوری کریٹو ایجنسی ہماری اپنی ہے. اس کے بعد ہمارا ایک ریڈل کا ڈپارٹمنٹ ہے, پھر میڈیا ہے جو ہر جگہ ہوتا ہے, پھر کلائنٹ سروس ہے, پھر ہمارا اسٹریٹجک ایڈورٹائزنگ بھی کورڈ ہے اس میں, پروموشن بھی کورڈ ہے. ہم پیور ایڈورٹائزنگ ریلیز نہیں کرتے, بٹ ایڈورٹائزنگ کا کام سارا کرتے ہیں. یس, کریٹو کام کرتے ہیں. بہت سارے ٹی وی سیز جو ہے کمپنیز کے ہم لوگ بنا رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کریٹو ورک ہم کر رہے ہیں. پھر پبلک افیئرس ہمارے پاس ہے جو اسٹریٹجک انگیجمنٹس ہے, جس میں ایڈوکیسی کرتے ہیں, لابینگ کرتے ہیں. پاکستان میں ورڈ انفارچونیٹلی لابینگ اچھا نہیں سمجھا جاتا. یہ کنسٹرکٹیو لابینگ اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا پروڈکٹیو ایلیمنٹ ہے جو پوری دنیا میں. آپ کے واشنگٹن میں تو دس از این آرگنائزڈ ایکٹیویٹی. یس, تو ہم اس پہ نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں, اس پہ اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ ہوتی ہے, اس پہ لیڈرشپ پوزیشننگ ہوتی ہے, بہت کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ ہمارے اسٹریٹجک انگیجمنٹس ڈویژن ہے, جس کو ہمارے ایک سینئر ریسورس ہیں جو ہیڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک اسٹوری ہے نٹشل کی, ان نٹشل. پھر ایک ہمارا ایچ آر کمپنی ہماری ہے, ایچ آر کنسلٹنگ کی. پھر ایک ہماری کانفرنسز کی کمپنی الگ ہے, اور اب میں نے پھر اپنا فوکس جو ہے وہ انویسٹمنٹ پہ کیا ہے, تو میں انویسٹمنٹ کنسلٹنگ پہ کام کر رہا ہوں. تو یہ ہے میری اسٹوری لاسٹ 24 سال کی. زبردست, ایکسلنٹ. سو یہ بتائیے کہ یہ جو سکسیس ماشاء اللہ یو نو دیٹس کم یور وے, اوبیسلی ٹیم اس میں آپ کا پارٹ رہی, آپ کا ویژن تھا, آپ نے لیڈ کیا. وٹ ڈو یو تھنک جو امپیکٹ پاکستان میں پہ آپ نے کیا ہے تھرو دس آرگنائزیشن یا پاکستانی بزنسز پہ, وٹ ڈو یو تھنک آر سم آف یور یو نو کور اچیومنٹس؟ دیکھیں, بگیسٹ اچیومنٹ اگر میں کہوں تو لاسٹ 22 ایئرس میں, دس از آور 22nd ایئر ایکچولی, ہم نے 22 ایئرس میں اوور 4000 فارن ڈیلیگیٹس کو پاکستان میں ہوسٹ کیا. کسی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کام نہیں ہو سکا. اور میں جو بات بتا رہا ہوں کہ اگر 4000 کو کیا ہے تو اس میں who's who آف دا ورلڈ کو بھی ہم نے ہوسٹ کیا ہے. گلوبل سی اوز سے لے کے, منسٹیریل ڈیلیگیشن سے لے کے, تو آئی وی لیگ پروفیسر سے لے کے دنیا کے ٹاپ لیڈرشپ تھنکرس کو, انویسٹرس کو ہم نے ہوسٹ کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا پیشن ہے اور ایک کنٹریبیوشن, ہیوج کنٹریبیوشن, بیکاز پاکستان جس کو ہم لے کر آئے نا وہ پھر پاکستان کا ایمبیسڈر بن گیا, اور لوگ بار بار آئے. اور نیٹ ورک ایسے پھیلا کہ آج اگر میرا ایک دوست رشیا بیٹھا ہوا ہے, اگر آج میرا ایک دوست لندن بیٹھا ہے, تو وہ میرے پاس آئے, دوست بنے. آج ان کے 10 دوست میرے دوست ہیں, اور میرے 10 دوست ان کے دوست ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں نے اسٹارٹ اپس میں ادھر ادھر انویسٹ بھی کیا, پھر اپس اینڈ ڈاؤنس بھی رہے, سارا کچھ رہا. تو ایک تو یہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے پورا اوور آل جو کانفرنسز کا لینڈسکیپ تھا اس کو چینج کیا. ہماری کانفرنس ٹریڈیشنل کانفرنسز نہیں ہیں, ہمارے انٹرنیشنل براڈ کاسٹرز آتے ہیں, انٹرنیشنل سارا آڈینس آتا ہے, پاکستان آڈینس آتا ہے. تو ایک جو ریئل آپ کو لرننگ ایک کانفرنس سے چاہیے ہوتی ہے کارپوریٹ سیکٹر کو, وہ ہم تمام اس میں پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے وہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے ایک جنا وہاں سے ایک پروفٹ ارن کرنا ہے. نو, اگر پروفٹ ارن کرنا ہو تو ہم اپنا بڑا تعداد کو ریڈیوس کر دیں اور اسی میں اچھی چیز کر کے اور ہم اس سے پیسے بنائیں. بٹ ایک آپ کی پکچر بڑی ہے, سارا کچھ ہے, تو اس ڈلیوری میں یہ کام ہوا. تیسرا یہ کہ ہم نے ایک برج کا رول پلے کیا امنگس ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرس, ایون amongst the political parties in Pakistan. ریوائونگ کراچی ایک کیمپین کی جس میں جب یہ 6 پولیٹیکل پارٹیز کو سب سے پہلے میں نے اپنے گھر پہ اکٹھا کیا, جب کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ رہے تھے, بٹ ہماری ٹیبل پہ سب اکٹھے ہوئے بیکاز ہمارا ایک پریکٹس تھی. پھر ہم نے ایک نیشنل ڈائلاگ کیا, پھر اس کے بعد ہم نے وہ چیزیں پروپیگیٹ کی اور کنسٹرکٹیو انداز میں کی. اسی طریقے سے کارپوریٹ سیکٹر میں ہم نے برج بلڈنگ کی, لوگوں کو ایک دوسرے سے ملوایا. کارپوریٹ پاکستان گروپ میں نے بنایا. دس از پاکستانز موسٹ انفلوئنشیل ورچوئل گروپ, جہاں ساری انٹرنیشنل انٹیلیجنسیاں بیٹھی ہے. 70% آف دا کارپوریٹ لیڈرز, 12-15 بینک پریزیڈنٹس ہیں, باقی ہر سیکٹر کے سی اوز ہیں, بزنس اونرز ہیں, پھر اس میں ایجوکیشن سیکٹر کے لوگ ہیں, اس میں فارن سروس کے لوگ ہیں, اس میں آرمی نیوی ملٹری کے. اس میں جنرل کنورسیشن کیا ہوتی ہے؟ پبلک ڈفرنٹ نیشنل ایشوز پہ ڈسکس ہوتا ہے, ڈفرنٹ ٹاپکس پہ ایشوز ہوتا ہے. لوگوں کی آپس میں کنیکشنز بہت ہوئی. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پچھلے 5-6 سال میں اس فورم سے بڑا فائدہ ہوا. ہم نے اس فورم سے جب کووڈ آیا تو ایک وائرالوجی لیب بھی ڈیولپ کی ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کے ساتھ. وہ ہم نے فنڈ کنٹریبیوٹ کیا گھر پہ بیٹھ کے. ہمارے 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ممبر تھے, ان کو ہم نے انچارج بنایا اور گھر سے بیٹھ کے وہ پیسے ڈونیٹ کرتے رہے.
اور وہ سلپس جمع ہوتی رہیں اور اس کو ہم نے ڈونیٹ کیا. وہ آج ہزاروں فیملیز کو بینیفٹ مل چکا ہے. اس طرح سے پھر ہم نے وہ راشن ڈسٹریبیوشن کی, اس قسم کے بہت سارے کام کیے. تو یہ نہیں کہ صرف مطلب لنچز ڈنرز ہوتے رہے یا صرف بزنس نیٹ ورکنگ ہوتی رہی, بلکہ کچھ کمیونٹی پہ بھی کام کیا. ہاں ہم نے اس کو پروپیگیٹ کم کیا کیونکہ ہمارا اتنے ریئل اسپرٹ پہ وہ کام ہوئے, تو ابھی بھی یہ قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ جو اور بہت ڈسپلن کے ساتھ گروپ چلتا ہے, اس میں کوئی کتنا بھی سینئر ہے. ہم نے ایک فیڈرل منسٹر کو اس سے آؤٹ کیا وارننگز دینے کے بعد, ہم نے ایک 3 اسٹار جرنیل کو آؤٹ کیا, ہم نے 2 چیئرمین وہ آؤٹ کیے جو میرے اپنے کلائنٹس تھے اور ان کو آؤٹ کیا بیکاز بار بار کی وارننگ پر سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو وہاں ڈسپلن ہے. اگر ایک ایڈمن کا نوٹ آتا ہے تو اس کے بعد سب وہاں پہ اس کو فالو کرتے ہیں. تو باقی یہی کر سکتے ہیں, ہم ایک پلیٹ فارم دے سکتے ہیں, لوگ آئیں, نیٹ ورک کریں, بات کریں, سارا کچھ کریں. ہم نے اس میں پھر ایک مشاعرہ شروع کیا. ابھی 25 جنوری کو مشاعرہ ہمارا ہو رہا ہے, 7th ایڈیشن ہے. یہ موٹا پیلس میں ہر سال کرتے ہیں اور وہ ہمارے ایک اس میں ادبی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس گروپ کے اندر. تو وہ جو ہے مشاعرے میں کوئی 2,500 آدمی آتے ہیں. کوئی وی آئی پی نہیں ہوتا, گورنر آ جائے, منسٹر آ جائے, کوئی آ جائے, فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس. فیملیز ہوتی ہیں اور پاکستان کے بہترین شعراء کرام آتے ہیں. افتخار عارف صاحب جو ہے اس کو ہر سال چیئر کرتے ہیں. امجد اسلام امجد مرحوم ہمارے ساتھ ہوتے تھے, تو یہ 2 ہمارے پرماننٹ پوئٹس ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے امجد مرحوم کو اس کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا, اس سے لاسٹ افتخار عارف صاحب کو کیا تھا. اس سال 25 جنوری کا مشاعرہ ہم جو ہے وہ زہرا نگاہ جو ہیں ان کو ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. تو ان کی زندگی میں ان کو سیلیبریٹ کریں گے. تو یہ ایک بڑی زبردست ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں ایک جو کلچر ہے, جو لٹریچر ہے, اس کو ہم پروموٹ کرتے ہیں. سارے کارپوریٹس کرتے ہیں. میرا جو اس کا کنوینر ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, KPMG کا سینئر پارٹنر ہے, اور باقی سارے کارپوریٹس لگے ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام اس انداز کے اندر ہوئے. تو یہ ایک اچیومنٹ تھی کہ ہم نے برج کا رول پلے کیا امنگس ڈفرنٹ کمیونٹیز, ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز, برنگنگ پیپل ٹوگیدر. یس, لوگوں کو سے انٹروڈیوس کرایا. بیکاز آئی آلویز بلیو آن ہیلدی کمپٹیشن. میں کسی بھی انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں تو میرا یہ نہیں ہوتا فیئر کہ میرا کوئی کمپٹیشن ہے تو میں اس کو بھی سپورٹ کر رہا ہوں. تو الٹیمیٹلی مجھے سپورٹ کرتا ہے. تو دیکھیں میرے ایک ٹیچر نے ایک بات کہی تھی کہ ہیلدی کمپٹیشن پہ بلیو کرو. آئسولیشن میں نا آپ ایک وقت میں سیچوریشن کا شکار ہو جاؤ گے. اگر انڈسٹری گرو کرے گی تو آپ کے کیک کا سائز بڑھے گا, پیسٹری پہ نہیں, کیک کے سائز پہ بلیو کرو. اینڈ اٹ از دی ورلڈ آف کولیبوریشن, یس, ناٹ کمپٹیشن. میری زندگی یہ کہہ لیں, نٹشل کہہ لیں, ان اے نٹشل دس از آل اباؤٹ کولیبوریشن. دس از آل اباؤٹ کولیبوریشن. آئی بلیو آن کولیبوریشن. when I was in the government, میرا صرف ایک میسج ہوتا ہے کولیبوریٹ کرو. اکیلے کام نہیں کر سکتے, کولیبوریٹ کرو. بٹ کچھ تو چیلنجز بھی آئے ہوں گے. I mean, obstacles that you have seen, challenges that you have seen, growing your business, growing your vision and all these ideas. تو کیا foremost challenges کیا رہے ہیں آپ کے لیے؟ ہمارے کیس پہ اگر میں صحیح معنی میں دیکھوں تو سب سے بڑا چیلنج تھرو آؤٹ وہ لا اینڈ آرڈر کا ایک وقت میرا, جو اب نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. آج پاکستان میں وہ صورتحال نہیں ہے. مطلب 1-2 انسیڈنٹس کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں. بٹ لا اینڈ آرڈر کا ایک وقت میں 10-12 سال ہم نے بڑا فیس کیا اس کو, اور اس میں وہ ریئل چیلنج ہوتا تھا سم ٹائم. ایک وقت میں کراچی میں بہت سارے اسپیکرز نہیں آتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ ورڈ پاکستان آتا تھا, چاہے وزیرستان میں کوئی چیز ہو رہی ہو تو وہ گائیڈ کرنا پڑتا تھا. پھر کبھی ٹریول ایڈوائزری آ گئی, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا. تو یہ ایک چیلنج رہتا تھا مسلسل, اس کو ہم نے فیس کیا. باقی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیلنج تھا. میں سمجھتا ہوں کارپوریٹ سیکٹر نے بڑا سپورٹ کیا, کارپوریٹ سیکٹر نے کولیبوریٹ کیا اور ٹرسٹ کیا ہماری بات پہ, اور اللہ کا شکر ہے ڈیلیور کیا. تو لوگوں نے بار بار کوآپریٹ کیا, بار بار سپورٹ کیا. تو ہماری جیسے اب یہ 2 بڑے برانڈس پہ ہماری کانفرنس ہوتی ہیں, تو اس میں ہمارے اینول پارٹنرس ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ہر سال یہاں پہ ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے, جو ہم بہت سمجھ لیں کہ ایک نوبل کاز کے طور پہ اس کو لیتے ہیں. اور یہ ایسا بھی ہوا کہ بھی ایسا لاسٹ کانفرنس تھی, میں نے 10 CEOs کو صرف میسج کیا ہے اور مجھے کنفرمیشن آ گئی. ہماری ٹیمس نے آپس میں کوآرڈینیٹ کیا. تو وہاں پر ڈیمانڈنگ سچویشن نہیں ہوتی. آئی مسٹ اپریشیٹ کہ یہ نہیں کہ انہوں نے اگر پیسے دیے اسپانسرشپ کے تو وہ ڈکٹیٹ کریں, یہ نہیں ہوتا, اور ہم ڈکٹیشن لیتے بھی نہیں ہیں. تو ہم نے اس کو بڑا ریئل اسپرٹ پہ کنورٹ کیا ہے تاکہ ہم ایک صحیح چیز کو ڈیلیور کر سکیں. اور ادروائز چیزیں جب کمرشل ہوتی ہیں نا تو پھر وہ کمرشل ہی رہ جاتی ہیں. بٹ آن دیٹ نوٹ اسفر, پروفیشنلزم آپ کو, یو آر اے پروفیشنل, تھرو پروفیشنل, آپ کی آرگنائزیشن آپ نے پروفیشنل انداز میں بنائی. ڈو یو فائنڈ دیٹ پروفیشنلزم ٹو بی پریولنٹ پاکستان میں جنرلی؟ کورسپونڈنگ آپ کو ملی؟ بہت جگہوں پہ ملی, بہت جگہوں پہ نہیں ملی. پھر آپ اور جہاں پہ نہیں ملی تو پھر کیسے بندہ دیکھ کے آپ بات کرتے ہیں, سیٹ کرتے ہیں. ایک اصول میرا ضرور ہے کہ جو سمجھ نہیں آتا نا اس میں کام نہیں کرتا. پھر آپ الٹے لگ جائیں میں کام نہیں کروں گا. کوئی نخرہ نہیں ہے, بٹ ایک اصول ہے. کچھ جگہوں پہ پرنسپل بنائے
جیسے ہمارے IT میں 1-2 لوگ ہیں، ان کو ساتھ میں کام نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا میں، بس ایک اصولی اختلاف ہے میرا، کوئی جھگڑا نہیں ہے میرا، لیکن اصولی اختلاف ہے، اور وہ صحیح پرنسپل اسٹینڈ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. جدھر مجھے لگا نا کہ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ فرعون قسم کے ہیں، یا وہ انڈسٹری کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، صرف اپنے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ پھر وہاں سے آپ جو ہے نا بدزن ہو جاتے ہیں. تو اس پہ کہیں پہ ایگو کہیں پہ نہیں ہے، ایموشنز کہیں پہ نہیں ہے، اور کہیں پہ ہم نے گرے ایریا پہ کام نہیں کیا. ہمارا پبلک افیئرز کا کام ہے، اس میں 6-7 پروجیکٹس ابھی آئے جس میں کئی کروڑوں پہ ہمارے بن رہے تھے، ہم نے نہیں لیا. ایک بلکہ میرے چیئرمین دوست تھے، وہ ناراض ہو گئے مجھ سے، کہتے ہیں آپ یہ کام کروا سکتے تھے، کیونکہ جس ریگولیٹر سے کام ہو رہا اس کے چیئرمین میرے اچھے دوست تھے. میں نے کہا کروا سکتے تھے بٹ ہم کام کرتے نہیں ہیں نا. تو یہ بھی ہوا، ناراضگیاں بھی ہوئیں. ایک اور صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک ادارہ ہے یہاں پہ کراچی میں ہی، تو یہ کام کرنے ہیں جرمنی میں ہم نے کرنا ہے، اور اس میں اتنے پیسے ان کو دینے ہوں گے. میں نے ان کو شکل نہیں دکھائی پھر اپنی، تو وہ بھی بڑا ناراض ہوئے، کہتے کچھ نہیں ہوتا. میں کہ میرے ماں باپ کی تربیت نہیں ہے. تو نٹشل میں یہ تمام چیزیں، اور یہ میں اکیلے نہیں کرتا. کمیونیکیشن میں یہ سارے فیصلے ہماری ٹیم کرتی ہے، ٹیم پوری ایک پیج پہ. ایسا نہیں ہوتا کہ 2 لوگ بول رہے ہو کرنا ہے اور 4 لوگ اس کو اپوز کر رہے ہوں، آپس میں یہ نہیں ہوتا. جدھر گرے ایریا ہے نا، گرے ایریا بھی اگر ہے ہم ہاتھ نہیں لگاتے اس پوائنٹ. So the team has the same value system. الحمدللہ جہاں پہ they can walk away from commercial opportunities if it is not agreeing with their values. Lucrative projects last 3 years میں ریفیوز کیے ہیں، یا کئی کروڑ روپے ہمیں آرام سے 2 مہینے بن رہے تھے. اچھا لگتا ہے ایک کو کہ پیسے آ رہے ہیں، کئی کروڑ روپے آ رہے ہیں، جیب میں آ رہے ہیں. ہم نے ٹف وے لیا، لیکن ان پروجیکٹس کو ریفیوز کیا، اور اپنے جاننے والوں کو پروجیکٹ کو ریفیوز کیا. یہ نہیں کہ صرف 2 نمبر کام تھے، کہیں پہ گرے ایریا تھا. ہمیں لگا کہ نہیں یار یہ نہیں صحیح نہیں ہے، اس کی مطلب دل نہیں مانتا نا، کہ دل نہیں مانتا. ہمیں پتہ ہے صحیح نہیں لگتا. اللہ کا شکر آج اگر گورنمنٹ میں بھی، گورنمنٹ کسی کی بھی ہماری رسپیکٹ ہے، کوئی گورنمنٹ آ جائے، کوئی گورنمنٹ چل جائے، اللہ کا شکر ہے ہم سب کے ساتھ سسٹینبلی کام کر رہے ہیں، کیونکہ رسپیکٹ ہے. لوگوں معلوم ہے بات کر رہے ہیں تو ہوا میں نہیں کر رہے، لپ سروس نہیں ہے. تو کریکٹر جو ہے نا یہ بڑی مشکل سے بنتا ہے، اور اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سم ٹائم انوائرمنٹ اس قسم کی ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ آتا ہے پھر جہاں پہ کوئی اس قسم کا 2 نمبر کام چل رہا وہاں پہ ہم داخل ہی نہیں ہوتے. اور کرپشن صرف پبلک سیکٹر میں نہیں ہوتی، پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی کرپشن ہے، تو وہ آپ کو معلوم ہے ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہم اس جگہ سے دور بھاگتے ہیں، اب اپنے آپ سے رکھتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہماری ٹیم کو بڑا کنٹریبیوشن جاتا ہے، جو ڈیسیجن میکنگ جہاں پر ہوتی ہے، جو لیڈرشپ ہماری ہے. ہم ایک بات کہتے ہیں کہ اچھے انسانوں کو رکھتے ہیں. ہمارا یہ فلاسفی ہے بیسیکلی کمپنی میں کہ اچھے انسانوں کو رکھو جن کو وہ اسپیسیفک کام آتا ہو جس کے لیے رکھ رہے ہو. جس کو کام آتا ہے اور اچھا انسان نہیں ہے تو وہ نہیں چل سکے گا آپ کے ساتھ. اور اگر آپ نے صرف اچھا انسان رکھا اس کو کام نہیں آتا تو وہ بھی نہیں چل سکے گا آپ کے ساتھ. تو یہ بنیادی فلاسفی ہے. ابھی بھی لاسٹ 2 ہائرنگس ہماری ہوئی ہے لاسٹ 2 ویکس میں. ایک CXO لیول کی ہائرنگ ہے، ایک سینئر ڈائریکٹر لیول کی ہائرنگ ہے. دونوں ہائرنگ میں ہم نے یہی فارمولہ کو بتایا، ہمارا صرف اچھے انسانوں کو رکھو جن کو کام آتا ہے، تو وہ خود بخود نہ کیپیسٹی بن جاتی ہے. اٹس اے یونیورسل مینجمنٹ پرنسپل اگر آپ وہ کر سکیں. اچھا آپ نے گورنمنٹ کا مینشن کیا. آئی ایم کوائٹ کیوریس اینڈ ایگر ٹو لرن اباؤٹ یور اسٹنٹ ان دا گورنمنٹ. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے، شیئر کریں آڈینس کے ساتھ کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانا اس میں کیا چیلنجز ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے. آپ نے کیا وہ بھی بتائیے، بٹ اور کہاں جانا ہے ہمیں، کیا کرنا ہے. دیکھیے میں نے گورنمنٹ میں تو بہت ایک بریف ٹائم کام کیا. میں 6 months کے لیے گورنمنٹ میں تھا ایز انویسٹمنٹ منسٹر اینڈ چیئرمین BOI. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسپیرینس رہا. ایک بگ پکچر کو انڈرسٹینڈ کیا، اور نکلنے کے بعد زیادہ انڈرسٹینڈ کیا، کیونکہ وہ چیزیں آپ نے دیکھی، پھر میں نے اس کو پرسو کیا اور میں لگ گیا اس کے اندر. اس کی میں ان ڈیپتھ میں نے جا کے کام کیا، میں نے اس کو چھوڑا نہیں. تو لرننگس بہت ہوئیں، کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. آپ باہر سے کتنا بھی دیکھ لینا وہ چیزیں پتہ نہیں چلتی ہیں. جب آپ سسٹم کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ایک منسٹری کے اندر، اور آپ پرائم منسٹر کو رپورٹڈ ہوتے ہیں، تو پھر بہت کچھ سامنے آتا ہے. پاکستان کی ہر چیز سامنے آتی ہے. تو جس گورنمنٹ میں تھا، میں ٹیکنوکریٹ منسٹر تھا، میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہ تعلق تھا، نہ ہے نہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ٹائم گزرا. جو اوور آل لرننگس تھیں وہ بہت اچھی تھیں، جس بیس پہ پھر فردر ایک مجھے تھرسٹ ہوئی کہ نہیں یار میں اس پہ فردر کام کروں. تو گورنمنٹ سے جانے کے بعد میں نے پھر اس کو فردر پرسو کیا. میں سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. باقی میں بہت فریکوینٹ اس پہ ایڈوکیسی کرتا ہوں کہ کس قسم کا ایک انوائرمنٹ آپ کو چاہیے پاکستان میں، جس سے آپ کی ایک سسٹینیبل انوائرمنٹ کریٹ ہو، ایک انویسٹمنٹ لینڈسکیپ آپ کی بہتر ہو، یہاں پراسپیرٹی آئے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جتنی گورنمنٹس کی پرفارمنس ایک جیسی تھی. یہ میری لرننگ ہے. اگر میں لاسٹ 25 سال دیکھوں
कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई खास डिफरेंस नहीं है. लास्ट 25 सालों में यू अट्रैक्टेड अराउंड $49 बिलियन. ये नेट इनफ्लो में बता रहा हूँ FDI का, आफ्टर ऑल दी आउटफ्लोज. जनरल मुशर्रफ आए थे 1999 में. टिल 2008 ही अट्रैक्टेड अराउंड $18.9 बिलियन. फिर PPP की गवर्नमेंट थी 8 से 13 तक, जिसमें उन्होंने $9.8 बिलियन अट्रैक्ट किए. फिर PMLN आई 13 से 18 तक, जिसमें एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब थे, आखिरी साल शाहिद खान अब्बासी साहब का था, उसमें हमने $10.3 बिलियन अट्रैक्ट किए. फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई जो तकरीबन 3.5-4 साल की गवर्नमेंट थी, जिसमें बीच में एक साल कोविड का भी था, तो वी अट्रैक्टेड अराउंड कुछ $7.7 बिलियन. फिर PDM-1 आई कोई 1.5 साल की, उसमें $1.55 बिलियन आपने अट्रैक्ट किए. फिर सेनेटर मतलब काकड़ की गवर्नमेंट आई जो केयर टेकर थी 5 महीने की, उसमें वी अट्रैक्टेड $863 मिलियन. और अब टिल टुडे हमने कोई 49 बिलियन. तो अगर आप मोर एंड लेस देखें तो चंद 100 मिलियन का फर्क है, बाकी सबकी परफॉर्मेंस बराबर है. और ये कंसिस्टेंसी से पाकिस्तान में कोई चीज़ होती नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि आपका FDI नंबर ऑलमोस्ट सेम है. $1.92 बिलियन आपकी FDI बनती है. दुनिया में फॉर्मूला ये है कि FDI जो है वो आपकी GDP का 3% होना चाहिए. तो लेट्स सपोज हमारे यहाँ अगर FDI के नंबर देखें तो अराउंड $376 बिलियन. दिस इज ऑन एन एनुअल बेसिस. एनुअल बेसिस. तो $376 बिलियन में आपका बनना चाहिए $11.5 बिलियन. आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अराउंड 1.92 के आसपास खेल रहे हैं. सिर्फ एक साल था शायद अब्बासी का, जिसमें वी अट्रैक्टेड $2.82 बिलियन. बाकी सालों में 1.9, 1.95, 2, 2.1, 2.2 पूरे, अगर आप हर साल का अलग अलग निकाल के देंगे स्टेट बैंक से. सो बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह 2 हैं. एक तो देयर इज नो कंट्री स्ट्रैटेजी. मेरी नज़र में कंट्री की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. द पाकिस्तान ऑफ इमरान खान इज डिफरेंट, द पाकिस्तान ऑफ शरीफ इज डिफरेंट, द पाकिस्तान ऑफ पीपल्स पार्टी इज डिफरेंट, द पाकिस्तान ऑफ मिलिट्री इज एंटायरली डिफरेंट. तो एक पाकिस्तान जो दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री विद द पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन पीपल, हम 5वीं बड़ी कंट्री है, एंड वी विल क्रॉस 40 करोड़ इनटू 2047 जब हम 100 ईयर्स के बाद. कोई सिनर्जी नहीं आपस में. तो आपकी कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है. दुनिया में इस तरह से नहीं होता है. दुनिया में कोई गवर्नमेंट आ रही हो जा रही हो, आपकी कुछ जो 10-12 जो टारगेट्स होते हैं ना वो हमेशा एक होते हैं. एक स्ट्रैटेजी होती है, एक विजन होता है, उस पर आप चलते हैं. हर एक का डिफरेंट विजन है, हर एक का डिफरेंट पाकिस्तान है, उसकी सोचने की, उसकी समझने की अंदाज डिफरेंट है. तो एक एब्सेंस ऑफ स्ट्रैटेजी है. तो पहले होती है कंट्री स्ट्रैटेजी, उसके बाद आपकी फिर एजुकेशन है, फिर आपकी हेल्थ है, फिर इन्वेस्टमेंट है, आपकी ओवरऑल इकोनॉमी है जिसमें एक्सपोर्ट्स भी आती है, फिर IT है, फिर आपका वाटर मैनेजमेंट है, फिर आपकी पॉपुलेशन डेवलपमेंट है, फिर आपका फूड है, एग्रीकल्चर है. आप किसी भी शोबे को देख लें, ये तो स्ट्रैटेजी बाद में बनेगी ना. जब कंट्री की स्ट्रैटेजी नहीं है तो क्या हो रहा है पाकिस्तान में? और ये मेरी बड़ी क्लियर लर्निंग, और मैं उस पर बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये जो बात है बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एडहॉकिज्म इन फायर फाइटिंग. गवर्नमेंट किसी की भी रही हो, आप ज़्यादा 5-6 महीने की प्लानिंग करते हैं, समटाइम तो आप 2-2 महीने की बात करते हैं. आप तो हेड अबव द वाटर की बात. What you need is actually a long-term plan for 20-25 years minimum, because you are not a small European or Far Eastern or Central Asian or African country. You are world's 5th largest nation, जिसका पॉपुलेशन साइज हर गुजरते साल बढ़ता जा रहा है. फिर आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है, सारा कुछ है. तो जिस कंट्री की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं होगी तो वो क्या करेगा? नंबर 1. नंबर 2, हम FDI करते रहते हैं. FDI का डिस्कस इस वजह से होता है कि FDI इज एन इंडिकेटर कि जिस मुल्क की FDI ज़्यादा होगी इसका मतलब है वहाँ पे बिजनेस क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ की इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट अच्छी है. जिसकी FDI कम होगी इसका मतलब बिजनेस क्लाइमेट सही नहीं है. तो आपकी तो 25 साल से ही की एनवायरनमेंट चल रही है. वजह क्या है? आपका कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है. आज गवर्नमेंट एक है, कल कोई और आएगी, इसका कुछ और प्लान होगा, कल जो गवर्नमेंट थी उसका कुछ और प्लान था. तो कंटिन्यूशन नहीं है. दूसरी बात, आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को फैसिलिटेट नहीं करते. आपको 98% फोकस करना चाहिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो हैं उनको खुश करें, जो फॉरेन भी हैं और जो पाकिस्तानी भी है. उस पर लार्ज साइज भी हैं, मिड साइज भी हैं और SMEs भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं. आप इनको सपोर्ट करें. दुनिया में अगर हम ओवरऑल पिछले 25-30 साल निकाल के देखें और आज की हम अगर FDI का नंबर देखें, जो भी 10-12-15 बड़ी कंट्रीज यहाँ पे FDI आ रही है, अगर हम उन सबको स्टडी करें तो सबसे पहले लोकल FDI आई.
लोकल इन्वेस्टमेंट हुई, लोगों ने वेल्थ क्रिएट की। अपने लोग नहीं करेंगे तो फिर वो कौन जब करेगा? सेटिस्फाई हुए, वो मोटिवेट हुए, तो उन्होंने जेवीज की, उन्होंने सारा कुछ किया और एक सस्टेनेबल मैनर में एफडीआई आनी शुरू हुई इन डिफरेंट सेक्टर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आप ये नहीं कर सकते कि आपके अपने मुल्क की एनवायरनमेंट वैसी चल रही है और आप जो है वो एफडीआई लेकर आए जा रहे हैं, ये 2 प्रोजेक्ट आएंगे, 3 प्रोजेक्ट आएंगे, सस्टेनेबल नहीं होंगे। तो यहाँ बहुत दम है, बहुत पोटेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 नंबर्स देता हूँ आपको। रोशन डिजिटल अकाउंट एक स्कीम शुरू हुई, उसका अगर आज आप डिपॉजिट देखें, डिपॉजिट है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ये 15-20% ओवरसीज पाकिस्तानियों के थोड़े थोड़े पैसे डले हुए हैं। $9.2 बिलियन का नंबर आज की तारीख में स्टेट बैंक आपको बताए। टू डेट दुबई लीक्स आई 3 महीने पहले, उसमें जो ऑफिशियल नंबर था वो $9.7 बिलियन था पाकिस्तानियों का। ये वो थी जो ओरिजिनल इनकम से पैसे लगाए, बाकी अनऑफिशियल $31 बिलियन प्लस है। तो अगर आप सिर्फ ये 2 नंबर देख लें, $18.9 बिलियन बनते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 सेगमेंट्स बता रहा हूँ, ऐसे 50 सेगमेंट्स और हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानियों के अपने, चाहे पाकिस्तानी लोकल हैं चाहे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमारा जो कलेक्टिव पोटेंशियल है वो इतना है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस मुल्क का एनवायरनमेंट सही करें, किबला काबा सही करें, यहाँ पे फैसिलिटेट करें, यहाँ पे हैंड होल्डिंग करें। तो जब मैं गवर्नमेंट में गया था तो मेरा यही फोकस था कि 80-90% फोकस आपने एग्जिस्टिंग सेटअप पे करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एफडीआई पे काम ना करें, एफडीआई में पैरेलल में काम करें, लेकिन जब तक आप इनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे आपकी एफडीआई नहीं आएगी। यही मसला हर गवर्नमेंट में चल रहा है और आज भी चल रहा है, और मुझे इस पर करेक्शन नजर नहीं आ रही। आप बहुत बात कर रहे हैं एफडीआई की, लेकिन आप अपने लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, नए के पीछे भाग रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग है। और दूसरा मेरा इसमें पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट शुड स्टे अवे फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट का रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल 2 है, एक पॉलिसी मेकिंग है और एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बाकी आप प्राइवेट सेक्टर शुड लीड द B2B मूवमेंट, और असल जो एफडीआई होती है, असल जो इन्वेस्टमेंट होती है B2B होती है। जो देखें G2G होती है, G2B होती है, हमेशा बैगेज के साथ आती है, कंडीशन के साथ आती है। तो जो कंट्री प्रॉस्परस होती है, जो कंट्री की जीडीपी बढ़ती है और एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वो हमेशा B2B से होता है। वो छोटी, मिड साइज, बड़ी, हर किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। प्राइवेट सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नहीं कि पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम स्टडी नहीं करते। हमारा एक और मसला ये है कि जब मिनिस्टर बनते हैं, जब किसी पोजीशन पर आते हैं, हम समझते हैं अकेले कुल हैं, हम कोलैबोरेट नहीं करते, हम लर्न नहीं करते। हम अगर 10-12 कंट्रीज हुए स्टडी करें जहाँ पे हमारे जैसे हालात थे 8 से 10 साल पहले या 12 साल पहले या 15 साल पहले, हम स्टडी करें कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि ये तब्दील हुई और वहाँ पे अब सस्टेनेबल एफडीआई आ रही है। अफ्रीका की 8 कंट्रीज की एफडीआई आपसे ज़्यादा बेहतर थी लास्ट ईयर। 8 countries, not only the South Africa and Egypt and Ethiopia, but countries like Mozambique, Nairobi, Namibia, 8 countries, और Congo आपके बराबर था। Now understand, this is a comparison, this is not a negative thinking, this is a critical thinking, and there is a need to promote critical thinking in Pakistan. हमारे critical feedback share करो, there is a difference between propaganda, negativity and critical feedback. Critical feedback जब आप receptive नहीं होंगे ना उस पर, आप कभी progress नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी गलतियों का अंदाजा नहीं होगा, आप अपनी इस्लाह नहीं कर सकेंगे। तो this is missing in Pakistan, that's why our business climate is here, और जो potential है वो genuine potential है। हर सेक्टर में कई बिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है। ये 4-6 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग चाइना, खासतौर पर सऊदी अरेबिया, ये 2 कंट्रीज कई बिलियन डॉलर आप लेकर आ सकते हैं साल के, और कंट्रीज भी तो लेके जा रही हैं। आपको अपना किबला काबा सही करना होगा, उसके लिए आपको कॉम्पिटेंट टीम्स चाहिए, उसके लिए आपको वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं चाहिए, और कंटिन्यूटी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये 3-4 इंग्रेडिएंट्स जो आपने करने हैं, इसमें सबसे पहला मेरी समझ में आता है कि आप कॉम्पिटेंट टीम्स रखें। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है मेरी नज़र में इनकॉम्पिटेंस है। एंड यू मीन गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट, खास तौर पे गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट में कॉम्पिटेंट टीम्स कैसे रखी जाएंगी? रखी जा सकती है, दुनिया में रखी जा रही है। दुनिया में प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं, फिर वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। वहाँ पे पब्लिक सेक्टर की भी अपग्रेडेशन होती है और प्राइवेट सेक्टर की भी जो है ना कैपेसिटी बिल्ड होती है। यहाँ पे भी हुआ ये, लेकिन आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। भी एक उन्होंने आईटी सेक्रेटरी रखा है, व्हिच इज अ गुड स्टेप। ज़रार खान है, ही इज अ नाइस पर्सन, बट पूरी टीम्स आनी चाहिए। एक मिनिस्ट्री में 20-25 लोग तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के होने चाहिए, फिर ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और वहाँ पर एक KPIs का सिस्टम होना चाहिए, एक HR पॉलिसी होनी चाहिए। आपने बनाई भी है, बट वो फरसूदा निज़ाम है 1950 का। आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो लोग लेकर आते हैं, वो फॉर्मूला है, आपको बंदा यहाँ का चाहिए होता है, मिलता है यहाँ का बंदा है, बिकॉज वो निज़ाम गल सड़ चुका है। तो इशू ये है कि आपको कॉम्पिटेंट टीम्स चाहिए। जब कॉम्पिटेंट टीम्स होंगी आपकी चीज़ें चलनी शुरू होंगी। जब कॉम्पिटेंट टीम्स होंगी तो इनसिक्योरिटीज खत्म होंगी। जब कॉम्पिटेंट टीम्स होंगी तो करप्शन लेस होगी।
اور نیچے اگر اچھی ٹیم ہے تو پھر اوپر اگر چینج بھی ہو جائے تو وہ اسٹیبلٹی پھر بھی رہتی ہے, کنٹینیوٹی رہتی ہے, اسٹیبلٹی رہے گی. اور کچھ چیزوں پہ دیکھیں آپ کے پاس ایک سب سے بڑی جو ایگزامپل ہے وہ نیوکلیئر پاور ہونے کی ہے. بھٹو صاحب کے زمانے میں شروع ہوا, 98 میں نواز شریف صاحب کے وقت میں ایگزیکیوٹ ہوا. اس دوران کئی پرائم منسٹر آئے گئے, کئی آرمی چیفس آئے گئے, ہر اسٹیک ہولڈر جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر تھے وہ ایک پیج پہ رہے کہ جی ہم نے یہ کیپیبلٹی لینی ہے. وہ 80s میں آپ نے لے لی تھی, 98 میں آپ کو دھماکہ کرنا پڑا, وہ آپ کی مجبوری تھی. لیکن ایک آپ کو ریئل ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. تو آپ کنٹینیوٹی پہ کام کرنا پڑے گا. کوئی گورنمنٹ میں آئے جائے, آپ کی پالیسی ہمیشہ ایک رہنی چاہیے. اینڈ دس از ایکچولی دا بگیسٹ فیئر آف آر انویسٹرز, دا لوکل انویسٹرز ایز ویل ایز دا فارن انویسٹرز. کہ آپ نے خود کارپوریٹ میں کام کیا ہے تو آپ کو جب یہی نہیں پتا کہ یار میری کل کو پالیسی یہ ہوگی یا کیا ہوگی, تو آپ ایک ملٹی نیشنل کے ریجنل ہیڈ کوارٹر میں, اپنے ورلڈ ہیڈ کوارٹر میں کیا رپورٹ بھیجیں گے, آپ کیا فیزیبلٹی بنا کے بھیجیں گے. جو آپ نے پہلے بات کی نا, اور میں جس چیز سے بھاگتا تھا ہمیشہ وہ تھا فیئر. I used to dread taking that 7 AM flight to Islamabad آباد, کسی بیوروکریٹ کے سامنے بیٹھ کے, اور اس کے بعد آپ شام کو آ رہے ہیں اور کام کبھی نہیں ہوتا تھا آپ کا. جب میں گورنمنٹ میں تھا تو میں کہتا تھا کہ کراچی والے, لاہور والے, فیصل آباد والے کیوں آتے ہیں, یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. مجبوری میں آتے ہیں نا, اور پورا دن ضائع کرتے ہیں. سم ٹائم کام نہیں ہوتا, میٹنگ بھی نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر نے بلا لیا, اس نے بلا لیا. اصولی طور پر ان کے پبلک افیئرس کے لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے جو تھوڑے بہت میٹرز ہیں. باقی جو چیئرمین سی او لیول کے جو ریسورسز ہیں ان کا تو ٹوٹل فوکس گروتھ پہ ہونا چاہیے, نیو مارکیٹس کو ایکسپلور کرنے پہ ہونا چاہیے. مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, مائنڈ سیٹ. یہ جب تک آپ سرکار جاتے ہیں وہ کام نہیں ہوتا. تو یہ مسئلہ پہلے بھی تھا, یہ آج بھی ہے, اور مجھے لگ رہا ہے فی الحال تو ایسے ہی چلتا رہے گا. ابھی تو اس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ڈراسٹک چینج کی ضرورت ہے, آپ کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے اس سسٹم میں کام نہیں ہو سکے گا. بالکل, ویری ویل سیڈ, اینڈ آئی تھنک لاٹس آف very valuable insights there. Achha, coming back to Nutshell. Nutshell has now gone to Saudi Arabia, Uzbekistan, اور بھی کہیں شاید کر رہے ہیں, Middle East, Dubai. تو how have you gone international, and اس کے پھر what's next? دیکھیں سعودیہ میں میں آلریڈی کام کر رہا ہوں کچھ کنسلٹنگ کا, لیکن یہ کہ اس کو ہم گریجولی آگے بڑھا رہے ہیں. میں اس وقت کچھ انویسٹمنٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہوں, بٹ ہم نٹشل کمیونیکیشنس کو وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں, اور کچھ ہم انویسٹمنٹ کنسلٹنگ کا کام وہاں پہ کریں گے. دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹارٹ آور ورکنگ آپریشنلی ان سعودی عربیہ. ریاض جو ہے نا, اس کے بارے میں میرا کہنا بڑا کلیئر ہے کہ ریاض از دا موسٹ ہیپننگ پلیس ٹوڈے ان دا ورلڈ ایز فار دا بزنس اینڈ اکانومی از کنسرن. جس لیول پہ وہ گرو کر رہے ہیں, جو آگے ان کے پروجیکٹس ہیں, 2030 کا ایکسپو وہاں پر ہے, 2034 کا ورلڈ کپ وہاں پر ہے, جو انڈسٹریلائزیشن وہاں پہ ہو رہی ہے. when they decided clearly کہ جی ہم نے اب صرف آئل رچ کنٹری نہیں رہنا, ہم نے ہر مطلب سیکٹر کا پاور ہاؤس بننا ہے, جو ان کے اکنامک سیکٹرز ہیں. تو وہ انہوں نے اس پہ کام کیا, انہوں نے ایجوکیشن پہ بہت کام کیا ہے. اور یہ ایجوکیشن کا کام ایم بی ایس کے آنے کے بعد نہیں ہوا. بائی دا وے ایم بی ایس جو ہیں محمد بن سلمان, ہی از ون آف مائی فیوریٹس لیڈرس, بیکاز کہ جو انہوں نے کر دکھایا ہے اس وقت, this is something outstanding. Change agent. We need one MBS in Pakistan also. Actually, we need one MBS in Pakistan also. I don't know کب آئے گا. لیکن یہ کہ یہ ہم بدو کرتے رہے ان کو. وہ پچھلے 15-20 سال میں ایجوکیٹڈ ہو گئی پوری نیشن. جو دیکھیں 7 سال میں تو سب پڑھ کے نہیں آئے نا. یہ پڑھائی تو پہلے سے چل رہی تھی, اسکالرشپس چل رہی تھیں, سارا کچھ ہوتا, وہ تبدیلی آ رہی تھی. تو وہ سب کچھ ہوا. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودیہ از اے ریئل اپرچونیٹی فار پاکستان. ابھی بھی ہم جو ہے وہ ایم یوز پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں, حالانکہ ایم یو کی ویلیو زیرو. پرائیویٹ سیکٹر کیسے ایکسیس کرے؟ پرائیویٹ سیکٹر کو ایکسیس آپ کو کروانا ہوگا, گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہوگا پرائیویٹ سیکٹر کے جو امپورٹنٹ پلیئرس ہیں, کہ وہ برج کا رول پلے کریں, اور گورنمنٹ صرف پیچھے سے بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کرے. گورنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ یہ B2B آج کی موومنٹ چلا سکے. میرے پاس جو چائنا ڈیسک کا بندہ بیٹھا ہے وہ آج کے چائنا کو ڈیل نہیں کر سکتا. مجھے انڈسٹری ایکسپرٹ چاہیے, مجھے کنٹری ایکسپرٹ چاہیے. یہی حال آپ کا سعودی عربیہ کا ہے. وہاں پہ پبلک سیکٹر اس وقت پرائیویٹ سیکٹر زیادہ فاسٹ پیس کام کر رہا ہے. وہاں اس کی اسپیڈ ڈبل اسپیڈ ہے. تو وہ انہوں نے دنیا کی آئی وی لیگ یونیورسٹیز کے آئے ہوئے لوگ رکھے ہوئے ہیں, ہر سیکٹر کا بیسٹ پروفیشنل رکھا ہوا ہے. انڈسٹری کا جو ریٹ ہوتا ہے اس ریٹ پہ, اس سیلری پیکج پہ اس کو لے کر آتے ہیں. تو وہ جو ٹیمز بنا دی ہیں نا انہوں نے, وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. تو آپ کو دیکھیں جو مسئلہ سعودی عرب کے ساتھ ہے نا, میں نے ان کے انویسٹمنٹ منسٹر کو بھی ایڈوائز کیا 2022 میں, کہ ہمارا جو صرف ایک سلسلہ تھا نا سعودی عرب کے ساتھ, وہ مکہ مدینہ کا سلسلہ تھا.
बाकी सऊदी वॉज नॉट ओपन, तो वीजे भी नहीं लगते थे, आपको याद होगा। और अब वीज़ा जो उम्रा का होता था वो आप सिर्फ मक्का मदीना जद्दा से आपकी फ्लाइट आती थी, आप रियाद नहीं आ सकते थे, आप दम्माम नहीं आ सकते थे, आप अल-खुबर नहीं आ सकते थे। तो ये सब कुछ शुरू हुआ पिछले 7-7.5 साल में, और अब एक बड़ा एक फैसिलिटेशन मोड है, सारा कुछ है। तो इस दौरान हुआ क्या कि जो हमारा जो बिग बिजनेसमैन है ना, 99% उनके सऊदीया में कोई ताल्लुकात नहीं है। उनके यूएई में अच्छे ताल्लुकात मिलेंगे, उनके अमेरिका में अच्छे ताल्लुकात मिलेंगे, उनके यूरोप में अच्छे ताल्लुकात होंगे, लेकिन उनके सऊदी जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं उनके ताल्लुकात नहीं। जो 50-60 बड़े प्लेयर्स वहाँ के हैं और 50-60 बड़े प्लेयर्स यहाँ के हैं, इनकी आपस में ना एक ब्रिज बिल्डिंग होनी चाहिए। ये मेरा एक नटशेल इस पे रोल कुछ थोड़ा बहुत प्ले कर रहा है, लेकिन असल तो देखिए स्टेट का काम होता है ना, स्टेट उस पे एंगेज करे, सारा कुछ करे और फैसिलिटेट करे, पीछे से बैठ के तमाशा देखे। जब तक ये फैसिलिटेशन नहीं होगी, जब तक ये आपस में एक्सीलेंट रिलेशनशिप नहीं होगी, और मैंने इन्वेस्टर्स को यही बात कही थी कि देखें जो हमारा बिग बिजनेस हाउस है वो बहुत सेंसिबल है, वो टाइम ज़ाया नहीं करेगा, वो बातचीत करेगा, सब कुछ करेगा। कोई प्रोजेक्ट पे बात बनेगी तो ठीक है, नहीं बनेगी वो पीछे हट जाएगा, फिर कोई और चीज़ आएगी। बट जब इनकी एक ओवरऑल एक रिलेशनशिप हो जाएगी, 50-60 इधर से 50-60 उधर से, फिर आप देखेंगे कि चीज़ें गिरनी शुरू होंगी। 2 प्रोजेक्ट्स होंगे, फिर 4 प्रोजेक्ट्स होंगे। इट्स अ साइकिल, जैसे कॉर्पोरेट सेल्स होती है। ये कॉर्पोरेट सेल्स की तरह से आप एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो काम कर सके, नंबर 1। नंबर 2, हमारे फॉरेन मिशंस में अच्छे लोग भी हैं, जैसे इस वक्त हमारे एम्बेसडर हैं, इज अ नाइस पर्सन, बट उनके पास टीम नहीं है। वो मुझे खुद बताते हैं कि जी मेरा जो मार्च में बैठा था उनके साथ, इन रियाद, तो उन्होंने कहा कि जी मेरा जो ट्रेड काउंसलर था वो 6 महीने से गया हुआ है, मेरे 2 ऑफिस और जा रहे हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एम्बेसडर जो इंसान है ना, बेसिकली 24/7 उसने काम करना है, तो आपकी लेबर के इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बाकी 50 चीज़ें हैं, फिर आप ये भी एक्सपेक्ट करें वो इन्वेस्टमेंट भी काम करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि जो 6-8 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फॉरेन मिशंस पे इन्वेस्ट करें, वहाँ मार्केट के लोग लेकर आएँ, वहाँ पे आप बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च करें। आप बिलियंस ऑफ डॉलर की बात करें तो आप बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च नहीं कर सकते। आपको पूरा इकोसिस्टम चेंज करना पड़ेगा, आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी, आपको टीम्स की कैपेबिलिटीज़ पे काम करना होगा, आपकी टीम की क्वांटिटी पे काम करना होगा। तो ये चीज़ें बनेंगी कि आपका इकोनॉमिक विंग है, एक इन्वेस्टमेंट विंग है, जो जाके सिर्फ फैमिली बिजनेस हाउसेस से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके, पुटिंग देम टुगेदर आल्सो। जब तक वो आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप ये तमाम काम नहीं करेंगे, एक सिर्फ एम्बेसडर या उसके 4-5 ऑफिशियल्स अकेले ये सारा काम नहीं कर सकते। ये उनके साथ भी ज्यादती है। वही बात है ना कि वो 1950s का स्ट्रक्चर है। यस, वो स्ट्रक्चर आपको तब्दील करना दुनिया में हो रहा है। जो देखिए ना, आपका टॉप कस्टमर होता है कॉर्पोरेट में, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं ना, आप उस पर अपनी टीम ज़्यादा लगाते हैं, उस पर आपका टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, उस पर आपके रिसोर्स ज़्यादा होते हैं। यही होता है ना, आप किसी भी फील्ड में देख लें, चाहे आप बैंकिंग में कर रहे हैं काम, चाहे फार्मास्यूटिकल में कर रहे हैं, चाहे आप मेरी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी और उसमें काम कर रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे हो सकता है कि बस कंट्री के ताल्लुकात अच्छे हैं और काम हो जाएगा? नहीं होगा काम। आप जब तक देखिए, सऊदीया पिछले 4 साल से एक बात कर रहा है कि रेडी प्रोजेक्ट लेकर आओ, फाइनल करो, पैसे लो, सुबह काम शुरू करो, और कर सकते हो तो आज रात में काम शुरू कर दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी आखिरी प्रेजेंटेशन थी प्राइम मिनिस्टर को इन फ्रंट ऑफ ऑल दी टॉप मिनिस्टर्स। ये मेरे आखिरी अल्फाज थे कि सर वो सऊदी अरब तो ये कह रहा है, जिसको आप एंडोर्स किया सारे सीनियर मिनिस्टर्स ने कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। और चीज़ें बंद पड़ी थी, चीज़ें चल पड़ी थी। उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने टीम को समझाया कि सारे काम मेरे आपके करने के नहीं है। हमने 4 एक्सपर्ट्स को पकड़ा जो सऊदी और मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट्स थे, जिनका 24/7 काम यही था। उनकी रहनुमाई में अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, सारा कुछ किया, तो गाड़ी चल पड़ी। लोकल नॉलेज लेके आए ना, क्योंकि जब तक आप सारा काम नहीं कर सकते। हर इंडस्ट्री के बेस्ट एक्सपर्ट्स को पकड़े और उन एक्सपर्ट्स को पकड़े जो अपनी नहीं बल्कि इंडस्ट्री की बात करते हैं और मार्केट की। तो ये अगर मैं समझता हूँ हम करें तो कोई वजह नहीं कि हम सऊदी अरब से वो जो कई बिलियन डॉलर्स का एक ख्वाब है वो कर सके। और देखिए, आज ये अपॉर्चुनिटी है, जरूरी नहीं कि ये एक अपॉर्चुनिटी कल अवेलेबल हो, हमें इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस वही रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इज लाइक अ वाटर, आज है गुजर रही है, जितना ग्रैब कर सकते हैं कर ले, रुकेगी नहीं, कोई नहीं रुकता, ना कंट्री रुकती है ना इन्वेस्टर रुकता है। और जब एक अपॉर्चुनिटी लूज हो जाती है, दूसरी मार्केट्स में लोगों को जगह मिल जाती है। That's a very important insight. What about उज़्बेकिस्तान? वहाँ क्या हो रहा है? उज़्बेकिस्तान is a real story, an eye opener for anyone. Really? जो पहली दफ़ा उज़्बेकिस्तान जाएगा वो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और ख़ासतौर पे अगर आप बिजनेस हाउसेस से मिलते हैं, आप वहाँ पे एसोसिएशंस से मिलते हैं, हर चीज़ तो मेक इन उज़्बेकिस्तान है।
اور بڑے ویژنری ان کے بھی جو پریزیڈنٹ ہیں آفٹر محمد بن سلمان, ہی از ون آف مائی فیوریٹس, پریزیڈنٹ شوکت, اینڈ آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو انٹریکٹ ود ہم سیورل ٹائمس. انہوں نے 2021 میں جب تاشکند فورم ہوا, انویسٹمنٹ فورم, فرسٹ ایڈیشن تھا, آئی واز دیئر آلسو, آئی واز ان پاکستان, تو 2000 آدمی آئے ہوئے تھے پوری دنیا سے, تو آئی چیئرڈ دا سیکنڈ سیشن. تو انوگرل میں انہوں نے پورا 45 منٹس کا ایڈریس کیا, اور انہوں نے وہاں پہ بتایا کہ اگلے 10 سال میں ازبکستان دنیا کی ٹاپ 10 کنٹریز میں ہوگا, اور ہم سب کی ایویلویشن یہ تھی کہ یہ ٹاپ 10 میں نہیں ہوگا, ٹاپ 15 میں ضرور ہوگا, اور اگر یہ 10 سال نہیں تو 15 سال میں ٹاپ 10 کنٹریز میں بھی آ جائے گا. سعودی کی ابھی ہم نے بات کی. سعودی عربیہ نے ازبکستان جس کی پاپولیشن 3.5 کروڑ ہے, ہم 25 کروڑ کے ہیں, لاسٹ 5 ایئرس میں $21 بلین انویسٹ کیے. ناؤ امیجن, اس کا مطلب یہ کہ وہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے نا کہ وہاں پہ, تو وہ کہتے ہیں نا سعودیز کہ جب ہم وہاں کر سکتے ہیں تو آپ کیا کیوں نہیں کر سکتے. کس قسم کے سیکٹرز میں کیا ہے, اور میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں اگین پچھلے بہت سارے سالوں کی بات کر رہا ہوں. کون سے سیکٹرز میں کیا سعودی نے؟ ملٹیپل سیکٹرز میں کی. اور یہ دیکھیں, ایک ان کا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ہے سعودیہ کا, جو اب $1 ٹریلین پلس کا ہو چکا ہے. یہ وہاں سے نہیں ہوئے, یہ ساری آرگینک انویسٹمنٹ ہے جس میں فیملی بزنس ہاؤسز نے کی ہے, اور ایک ان کا پبلک سیکٹر کارپوریشنس ہیں جس میں آرامکو ہے, سعودی ٹیلی کام ہے. تو ان کی ایک آرگنائزیشن تھی NCPC, تو یہ اس کے سارے فنڈس کو مینیج کرتی تھی, اس کی انویسٹمنٹس کو مینیج کرتی تھی, اس کے پروفٹس کو مینیج کرتی تھی. وہ مرج انہوں نے کر دی لاسٹ ایئر انویسٹمنٹ منسٹری میں. تو خالد الفلی واز دی انویسٹمنٹ منسٹر, ہی اینڈ ہز ٹیم آر ریسپانسبل فار دی انٹائر انویسٹمنٹ. تو یہ ساری انویسٹمنٹ وہاں سے گئی ہے, اور یہ سارے پروجیکٹس انہوں نے وہاں سے کیے ہیں, ملٹیپل سیکٹرز میں انہوں نے کام کیا ہے. تو سعودی, میں سمجھتا ہوں کہ جو ازبکستان ہے, از اے کلاسک اسٹوری. ہینڈ ہولڈنگ کا ایک لیول ہے, لیکن اگر میں دیکھتا ہوں پچھلے 4 سال سے ایک ہی منسٹر چل رہا ہے ہر جگہ پہ, وہ پروموٹ ہو جاتا ہے بٹ وہ ڈیموٹ نہیں ہوتا, اس کو فائر نہیں کرتے. اور انہوں نے کیپیبل کمپیٹنٹ لوگ لگائے ہوئے ہیں جو آپس میں 22-23 منسٹر ہیں, یہ مل کے کام کرتے ہیں, پریزیڈنشیل سسٹم ہے, وہ ان کو رپورٹ کرتے ہیں. پھر ان کا ایک چیف آف اسٹاف ہے جو پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر ریسپانسبل فار دی انویسٹمنٹ. The most important ministry in Uzbekistan today is in investment ministry. تو ایک میرا کاؤنٹر پارٹ تھا جو منسٹر تھا اسٹیٹ کا, اور ایک جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھا. ڈپٹی پرائم منسٹر واز رپورٹڈ ٹو دی پریزیڈنٹ, اور ڈپٹی پرائم منسٹر واز دی ان چارج آف دی انویسٹمنٹ. تو کوئی اگر پرابلم سالو نہیں ہو رہی انویسٹر کی, چاہے لوکل ہے چاہے فارن ہے, وہ فوری طور پہ پریزیڈنٹ تک پہنچتی تھی, اور وہ فوری طور پہ ایکشن لیتے تھے تاکہ جو بھی روڈ بلاکس ہیں, جو بھی ریڈ ٹیپس ہیں, ان کو ریموو کریں اور اس کو فائنلائز کریں اور کام کو اسٹارٹ کریں. تو یہ جو جنوری 2024 میں سعودی ڈیلیگیشن گیا, اور یہ پریزیڈنٹ شوکت ان کی پوری ٹیم تھی, خالد الفلی ان کی ہائی پاور ٹیم تھی. انہوں نے اس ٹیبل پہ بیٹھ کے 2 گھنٹے میں 9 پروجیکٹس فائنل کیے. ہوم ورک دونوں سائڈ سے ہوا تھا, بٹ انہوں نے کہا پروجیکٹ 1, پروجیکٹ 2, پروجیکٹ 3, پروجیکٹ 4 پہ لینڈ کا مسئلہ تھا, وہ سالو کیا. دس از واٹ خالد الفلی شیئرڈ ود می, دس از واٹ ہی شیئرڈ ود دا پرائم منسٹر آف پاکستان آلسو لیٹر. تو قصور ہمارا ہے, غلطی ہماری ہے, اپنی غلطیوں سے سیکھیں, ایگو کو سائڈ پہ کریں, اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے ہر وہ کام کریں جو اس ملک کے لیے بہتر ہے. بالکل بالکل, گریٹ, ایکسلنٹ انسائٹس اینڈ لرننگ. ایک میرا جو فائنل کوشچن ہوتا ہے وتھ فرام انٹرپرنورز, سکسیزفل انٹرپرنورز لائک یور سیلف, سکسیزفل انڈسٹری لیڈرز لائک یور سیلف, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ینگر لاٹ ہے, اور خاص طور پہ جو انٹرپرنور جس نے بننا ہے, جس نے اس اکانومی میں آ کے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کے لیے کیا ایڈوائس آپ دیں گے, کیا اس کو کہیں گے؟ بیکاز ایک تو بڑا وہ ہے چیزیں کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو رن اوے فرام پاکستان, بٹ وی آر ناٹ ان دیٹ, وی وانٹ ٹو ڈسکریج دیٹ, رائٹ? سو پیپل لائک یور سیلف, واٹ ایڈوائس وڈ یو, واٹ سجیشنز وڈ یو ہیو فار دیم؟ دیکھیں, آلویز بلیو آن دا بگ پکچر بٹ اے ریئلسٹک پکچر. ہر آدمی اسٹیو جابز نہیں بنتا, تو بی ریئل, ہمیں ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ کام کرنا چاہیے, ناٹ دا ایموشنل اسٹف اور ڈے ڈریمنگ, یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, دیر از نو شارٹ کٹ, دیر از نو شارٹ کٹ. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی آگے بڑھتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو پیشنس چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک ٹیمپرمنٹ چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارا جو ہمارا یوتھ ہے اس میں یہ چیزیں مسنگ ہیں, کہ وہ بہت شارٹ ٹرم پہ بلیو کرتے ہیں, ان کی پیشنس کا لیول نہیں ہے. اور دوسرا, کئی جگہوں پہ ایبسنس آف کولیبریشن ہے. آپ جب اسٹارٹ اپ لیول پہ خاص طور پر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ شدید قسم کی کولیبریشن چاہیے ہوتی ہے, جگہ جگہ کولیبریشن چاہیے ہوتی ہے, اور وہ آپ کو پے بیک کرتی ہے. آپ کا سائز اوور آل بڑا ہوتا ہے.
تو بگ پکچر میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو بگ پکچر کو پہلے تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اپنی بگ پکچر ہے کیا, اور اس کو پھر آپ فردر کریٹیکلی ایویلویٹ کریں کہ وہاں پہ کہاں پہ آپ کے ریسورس کم ہیں, اپنے ریسورس کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو پلان کریں, اور اس پہ گائیڈنس لیں اپنے سینئرس کے ساتھ. ہم جو وداؤٹ گائیڈنس جب چلتے ہیں تو اس میں ہی مسئلے آتے ہیں. میں آج بھی کئی جگہوں پہ باقاعدہ گائیڈنس لیتا ہوں اپنے سینئر سے, فون کو اٹھا کے کر لوں گا, یار یہ بتائیں نا اس پہ کیا کریں, مشورے کر لوں گا. مشورے کرنے میں آپ کی عزت کم نہیں ہو جاتی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں, آپ کو سم ٹائم آپ ایک پلان کرتے ہیں اور آپ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے, بٹ 4 لوگ جب کریٹیکل فیڈ بیکس آتے ہیں نا, اور اگین اس پہ آپ کو ریسیپٹیو ہونا چاہیے, اس سے آپ کی پروڈکٹ اور زیادہ بہتر ہوتی ہے, اور زیادہ امپروو ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ایسا آپ کو پوائنٹ مل جائے جس میں آپ غلطی کر رہے ہو جو آپ کو نظر نہ آ رہی ہو. تو گائیڈنس, کولیبوریشن, ٹیمپرمنٹ, پیشنس اینڈ دا بگ پکچر بائی دا ریئلسٹک پکچر, these are the ingredients actually. یہ آپ کی ایک پرسنل ٹریٹ ہونی چاہیے, ایک آپ کی ایک ہیبٹ میں آپ کی ہونی چاہیے. باقی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو میں نے جیسے کرائسس کی بات کی, کرائسس آتے رہتے ہیں زندگی میں, آتے ہیں پرسنل لائف میں آتے ہیں. آپ کا کوئی کبھی کبھار نیچرل کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو ناگہانی جسے ہم کہتے ہیں, کبھی کبھار آپ سے ویسے غلطی ہو جاتی ہے. میں بہت فرم بلیور ہوں کہ ہر کرائسس میں ایک اپرچونیٹی ملتی ہے. تو جو لوگ ایک دفعہ گر کے یا ایک دفعہ چوٹ کھا کے دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو آپ روک نہیں سکتے. تو وہ جو سفر ہے نا چھوٹا سا, گرنا بھی ضروری ہے, وہ جو گرنا ہے نا وہ بھی ضروری ہے, اور کوشش کرے نہ گریں, بٹ گرتے ہیں تو گرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ جو سفر ہے نا اس وقت مختصر ٹائم ہے, اس میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے مینج کیا, کس طرح آپ نے ایڈریس کیا, وہ چیز ہے جو آپ کو لانگ ٹرم لے کے جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ, سسٹینیبل پروگریس پہ فوکس کریں. یہ ون ٹائم افیئر کا کھیل نہیں چلتا, وہ چیزوں کو کنٹینیوٹی میں کرنا سیکھیں. 4 کی جگہ 2 چیزوں پہ ہاتھ لگائیں, لیکن جن پہ ہاتھ لگائیں اس کی ایکسلنس پہ جائیں. ہم سم ٹائم نا ہر 6 مہینے میں ایک نئی چیز کر رہے ہو, بہت وائڈ چلے جاتے ہیں, ڈیپتھ میں نہیں جاتے, کبھی کچھ کر رہے ہیں, ہر چیز میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ 2 چیزوں میں ہاتھ ڈالیں, لیکن اس کو ایکسلنس پہ لے کے جائیں, اس کو گھر تک پہنچا دیں. آپ کی سکسیس جبھی بنے گی, اور آپ ایک امپیکٹ کریٹ کریں گے اس اسپیسیفک سیگمنٹ میں جہاں آپ کام کر رہے ہیں. On that bright note of optimism, I hope you're right, and I hope ہم تو دعا بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, اور یہیں پہ ہیں تو آپ جیسے لوگ انسپائر بھی کرتے ہیں. تو this conversation, when it's put on the media, I'm sure people will learn more about you, your story, and how success gets created, and also how people need to think about various aspects of life, جیسے آپ نے mention کیا. Thank you so much, Asfar, for being on the show. Thank you for inviting me. And it's been an honor and a pleasure. Thank you. Thank you.